کے اندر ہمارے یہاں انصاف کا نظام ہمیں دے سکتے ہیں. 3 بندے جو ہے وہ لے کے آئے, ایماندار بندے لے کے آئے. اب پچھلے دنوں میں میری یہی پی ٹی آئی کا ایک دوست تھا ہمارا, اس سے میری بات ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی ہمارے ایم پی صاحب تو ایک نیک اور ایماندار بندہ یہاں پہ لے کے آئے تھے, لیکن وہ جو ایم ایل اے صاحب ہے نا, ناظرین, میں ہوں ماریہ زیلدار زین نیوز سے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے کی, ہمارے ملک کی مایہ ناز جو شخصیت ہیں ملک صالح محمد گنجیال, آج ہم ان کے بھانجے کے پاس موجود ہیں. وہ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں اور پاکستان میں آئے ہوئے تھے. میرا ان کے ساتھ برادرانہ تعلق تھا, تو میں نے چاہا کہ ان سے ملک صالح محمد گنجیال کے جو پرانی باتیں ہیں ان سے کی جائیں, اور ان کے ساتھ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں. اور بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں. جی, میں بات کر رہی ہوں ملک ثناء اللہ گنجیال کی, جو کہ جن کے محمد نواز صاحب کے صاحبزادے ہیں. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی باتیں. جی, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ فیس بک پہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی, تو مطلب روبرو ہم بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے. اور کیسا آپ کو لگا اپنے ملک میں واپس آ کے چھٹی گزارنے کا؟ بہت مزہ آیا, بہت زبردست ہے. پاکستان تو ظاہری بات ہے اپنا فرسٹ کنٹری ہے. اب پاکستان آنے کے بعد یہاں کا ماحول, موسم, وہ پھر ہمیں ہمیشہ ہم لوگ مس کرتے ہیں وہاں پاکستان میں, یو کے میں رہ کے. تو بہت مزہ آیا ہے. میں اکثر آپ کی پوسٹیں پڑھتی تھی. ناظرین, میں ان کی پوسٹیں پڑھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہے. روڈ کے بارے میں باتیں, ایم این اے ایم پی ایس کے بارے میں باتیں, کوئی مطلب عام پبلک میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, ڈرتے ہیں ان باتوں سے. تو میں ان کو کمنٹس میں جو ہے لکھتی تھی, ان کو جواب دیتی تھی کہ بہت اعلیٰ, ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ وہ, ان کو اپریشیٹ کرتی تھی. تو میں سمجھتی تھی کہ یہ صرف باہر بیٹھے ہیں, ان کو یہ ڈر ہوگا ادھر کون مجھے آگے کچھ کہہ سکتا ہے, تو میں ادھر لکھتا رہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ان کی خوشامد نہیں کر رہی ناظرین, اور مجھے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں مل رہے ان کی خوشامد کر کے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے جب یہ پاکستان چھٹی پہ آئے اور پرسوں کی میں نے ان کی ایک پوسٹ دیکھی, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری پبلک میں, ہماری عوام میں ابھی بھی کوئی زندہ دل اور دلیر انسان موجود ہے جو سچائی کو بیان کر سکتا ہے. آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ قائد آباد کے آپ نے حالات دیکھے ہیں, ہمارے روڈز بن رہے ہیں, سارا کچھ ہے, سیاسی حالات دیکھے ہیں. آپ لوگوں کو, عوام کو بتائیں آپ نے کیا محسوس کیا ہے ادھر پہلے اور آپ نے کیا فرق ہے؟ فرق تو کوئی خاص نہیں اتنا لگا, بلکہ الٹا زیادہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے صرف ٹف ٹائم کا ہی صرف ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. ادروائز قانون کے حوالے سے بالکل زیرو ہے. 3-4 سال ان کو ہو گئے یہاں پہ ایم پی ایم ایل بنے ہوئے, تو کوئی فرق نظر نہیں آیا مجھے. اگر یہ چاہیں, یہ جو ہمارے خوشاب, ضلع خوشاب ہمارے پاس ہے کہ ایم پی ایم ایل جو ہیں, اب ضلع خوشاب میں حکومت میرے خیال سے پی ٹی آئی کی ہے نا میجورٹی میں, آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا. تو اگر یہ چاہیں تو ضلع خوشاب کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, اگر یہ چاہیں تو. لیکن یہ چاہتے نہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس حق میں ہی نہیں ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی آئے, یا انصاف کا نظام آئے, یا ہمارے علاقے کے اندر کوئی قانون کی حکمرانی ہو. Which kind of change, kindly please explain it, which kind of change you need that? چینج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ضلع کے اندر اگر یہ چاہیں نا تو یہ صرف 3 لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے ضلع کے اندر. اگر یہ چاہیں تو یہ میٹنگ کر لیں سارے مل کے, ایم پی ایم ایل اے جو ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ میں, اس کو بھی بٹھا دیں جو ان کی اینٹی پارٹی کا بندہ ہے, ایم پی اے ایم ایل اے جو بھی ہے, اس کو بٹھا کے ایک میٹنگ کر لیں. اور 3 بندے چاہیے اس پورے ضلع کے اندر تبدیلی کے لیے. ایک چاہیے ہمیں سیشن جج, ایک چاہیے ڈی پی او, اور ایک چاہیے ہمیں ڈی سی. اور ڈیڈلی آنےسٹ بندے, یہ 3 بندے چاہیے. یہ ڈیڈلی آنےسٹ 3 بندے لے کے آ جائیں اگر اس ہمارے ضلع کے اندر, اور ان کو فری ہینڈ دے دیں کہ آپ نے مکمل جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق اپنے سب کچھ کرنا ہے.
اور قانون سے تجاوز آپ نے نہیں کرنا، اور قانون اور ہم نے آپ کے کسی کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا، اور ان کو فری ہینڈ دے دیں۔ اب جج کو یہ آپ ان کو باؤنڈ کریں، اس کو سیشن جج کو باؤنڈ کریں کہ جو دیوانی کیس ہے ہمارے، دیوانی کیس جو ہے ان کو 6 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو باقی فوجداری کے کیس ہیں، جو چھوٹے موٹے باقی کیس جو ہیں، وہ 3 مہینے کے اندر ان کا ڈیسیجن ہو جانا چاہیے۔ یہ جج کو باؤنڈ کرے گا۔ اس کے بعد ڈی سی ہے، ڈی پی او ہے ہمارا ضلع کا جو ڈی پی او ہوگا، اس کو باؤنڈ کرے کہ اپنے پورے ضلع کے اندر جتنے بھی تحصیل اور تحصیل کے اندر جو بھی تھانے آتے ہیں، ان تھانوں کے جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ کوئی بھی اگر غریب آدمی جائے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تو اس کو کسی ایم پی ایم ایل اے کے دروازے پہ نہ جانا پڑے۔ وہ غریب آدمی اگر جائے تو اس کی ایف آئی آر پہلے اس کو ٹھنڈا پانی پلائے وہ آفس میں بٹھا کے، اپنے ساتھ بٹھا کے، پھر اس کے بعد ان کی ایف آئی آر درج کرے، اور ایف آئی آر جب درج ہو جائے گی تو کسی غریب آدمی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، یا کسی کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، یا کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو اس کی ایف آئی آر درج کریں وہ، اور جب ایف آئی آر درج ہوگی، جب وہ آگے کیس کورٹ پہ جائے گا، اور جو جج ہے اس کو تو باؤنڈ ہے، وہ 3 مہینے کے اندر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے انصاف نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ ایک کام کر لے، لیکن انہوں نے یہ کام کرنا نہیں، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انہوں نے کرنا نہیں، کیونکہ یہ اہل نہیں ہے، اور اہل تو ہے ہی نہیں نا یہ، اور یہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کی بیٹھکوں پہ کون جائے، ان کو ملک صاحب کو فون کون کرے، ملک صاحب کون کرے، ان کی رعایا کون بنے وہاں پہ۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل میں بیسیکلی، کس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی آئے۔ یہ تبدیلی اگر لانا چاہے تو یہ خود لا سکتے، میجورٹی میں بیٹھے ہیں اس وقت تو میجورٹی ہے نا یہاں پاکستان۔ محترم ثناء اللہ صاحب، معذرت کے ساتھ جی آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اس سے پولیٹیکل سسٹم اپنے معاشرے میں عوام کی جو اذہان ہے، ان عوام کی جو سوچ ہے، اس میں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے، عوام کی سوچ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وی آر اسٹل سلیو، دیئر فور ڈیفیکلٹ فار اس ٹو چوائس دا گڈ لیڈر۔ کائنڈلی ایکسپلین اٹ۔ نہیں، یہ آپ ٹوٹلی پورے ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا صرف ضلع اپنے؟ نہیں، وہ ہم صرف لوکلی بیس پہ، اپنے علاقہ کے بیس پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جو چناؤ جو ہے اس طرح کر سکیں، تاکہ اگر ہماری جو بیسک سوچ جو ہے وہ درست ہوگی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ہے اوپر مرکز تک ہماری سوچ بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کے بارے میں کچھ؟ اصل میں بیسیکلی سوچ جو سٹارٹ میں، کیونکہ ہمارے یہاں برادریزم کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایک برادری کا ایک بندہ جو ہے وہ دعا خیر دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بندہ جو ہے نا جس طرح سے الیکشن میں جو بھی کھڑا ہو جائے اس کے کریکٹر کو نہیں دیکھا جاتا۔ اصل میں شعور کی کمی ہے ہمارے یہاں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو کچھ سمجھتا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی برادریوں کے چکروں میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ اب کوئی ایک لڑکا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میں اس بندے کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، یا اس بندے کو سپورٹ نہیں کرتا، اب اس کی پوری برادری اس کے اگینسٹ ہو جائے گی، اور اس کو کہے گی یہ مسئلہ ہے، یہ اب کیوں اس کے سپورٹ نہیں کرتے اس بندے کو۔ تو یہ پرابلم اصل میں بیسیکلی ہمارے یہاں سوچ جو ہے، جب تک سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی، جب تک ان جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، ان کا جب تک گریبان نہیں پکڑا جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں تو ووٹ دے کے تو وہ بھول جاتے ہیں، اور یہ اپنی جو نااہلی ہے ان لوگوں کی، اس نااہلی کو یہ آگے کسی مخالفین پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے جو کام نہیں کیا اس کام کے بدلے میں وہ پھر کہتے ہیں یہ تو فوج نہیں کرنے دے رہی یا فلاں نہیں کرنے دے رہا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوچ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، تعلیمی نظام کی، تعلیمی شعور کی کمی ہے۔ اب تعلیم کی کمی کا یہ حال دیکھ لیں کہ اپنے سرکاری اسکولوں کے رزلٹ آپ نے دیکھے ہوں۔ اب سرکاری اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ ایم پی ایم ایل اے صاحب کو دکھائیں کسی دن آپ کو کہ کیا یہ آپ نے تعلیم اپنے 4 سال میں دی ہے۔ اور پرائیویٹ اسکولوں کا ایک مافیا جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا مافیا ہمارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے، اور سرکاری اسکولوں کا ہاسپٹلس کا جو ہے وہ کوئی اتنا اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے یہاں جو تعلیم کی تو سب سے بڑی کمی ہے، تعلیم کو عام ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے
जो है वो आपके अंदर सोच डेवलप हो सकती है। तो ये थाना कल्चर जो चल रहा है, जो थाना में ज़्यादा होल्ड करता है आजकल, उसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कहता हूँ ये कब तक ये ऐसा रहेगा? क्या आपके इसके लिए कोई सोच है कि इसको हमें तब्दील किस तरीके से कर सकते हैं? थाने के कल्चर को तब्दील अवाम तो नहीं कर सकती। अवाम का सिर्फ ये कोशिश है कि वो पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जो है वो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कह सकते हैं, जैसे हम लोग उनको स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं तो दोस्तों की जैसे अपनी सोच है वो आगे लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली पॉलिटिशियंस हमारे जो है अगर ये थाना कल्चर को खुद बेहतरीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 3 लोग हमें चाहिए जो इस निज़ाम के अंदर हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम हमें दे सकते हैं। 3 बंदे जो है वो लेके आए, ईमानदार बंदे लेके आए। अब पिछले दिनों में मेरी यही पीटीआई का एक दोस्त था हमारा, उससे मेरी बात हुई। वो कहते जी हम हमारे एमपी साहब तो एक नेक और ईमानदार बंदा यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन वो जो एमएलए साहब है ना वो रुकावट बन गए, उन्होंने उस बंदे को वहां से हटवा दिया। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा फिर आपकी पार्टी का एमएलए था, अगर उसने हटवा दिया है अपनी मर्जी से हटवा दिया है, तो फिर आपने उस एमएलए की कंप्लेन जो है वो इमरान खान साहब को की है? तो कहते नहीं। फिर मैंने कहा बेईमान फिर कौन है? तो यही बेईमान है ना फिर। डॉक्टर ताहिर कादरी के बारे में आप हमारी आवाम को, कायदाबाद की आवाम को बताएं कि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए क्या सोच रखते हैं और आने वाले मुस्तकबिल में वो क्या पैगाम देंगे उनके लिए जो आवाम तक पहुँचाएंगे आप? असल में डॉक्टर ताहिर की मेरा ताल्लुक मिनाजुल कुरान से भी है। यूके में तो मैं वहाँ पे मिनाजुल कुरान से मेरा मुस्लिम। तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जो सोच है वो तो पहले शुरू से हमारी स्ट्रगल इनकलाब के हवाले से। हम लोग तो ये जो जिस निज़ाम में इलेक्शन ये हो रहे हैं, जिस निज़ाम में इलेक्शन के लिए डिमांड की जा रही है, तो इस निज़ाम को तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। इस निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते। हमारे यहाँ तो हम तो ये चाहते हैं कि हम जो जब निज़ाम लेके आएंगे या इनकलाब की स्ट्रगल में या जैसे भी पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर हम जिस तरीके से निज़ाम लेके आएंगे, तो वो निज़ाम जो होगा उस निज़ाम के अंदर वो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। क्योंकि हमारे स्ट्रगल के सबसे मुखालिफ जो है वो लैंड लॉर्ड्स हैं। हमने तो ये कानून देना है कि 50 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत किसी को इजाजत नहीं देगी। अब ये लोग तो जो अपने आप को रियासत मदीना के दावेदार बनते फिरते हैं, हमारे हल्के के लिए हैं जब इनकी जमीन तकसीम होगी, जब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने की इजाजत नहीं होगी, जैसे अगर इमरान खान साहब भी अगर रियासत मदीना की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी रियासत मदीना का ये निज़ाम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये जो इमरान खान साहब के साथ आजकल एमपी एमएलए लगे हुए हैं हमारे हल्के के, ये चौथे दिन उनको छोड़ के बाहर है। ये डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, हमारे पाकिस्तान के नहीं आलम इस्लाम के लिए वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। वो ख़ास तौर पे कादियानियत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने काम किया है, जो कादियानियों के अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम मुरतब किए हैं, जो यूरोप में कादियानियत पनप रही है उसके लिए वो ढाल बने हुए हैं। उसके बारे में कुछ आप सनाउल्लाह साहब आप थोड़ा सा डिफाइन करिएगा प्लीज़। कादियानियों के हवाले से डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में तो बहुत, जैसे आपको पता है 1984 से उन्होंने 1985 में भी फिर उन्होंने कादियानियों के हवाले से 1984 में जब उन्होंने अपोज किया था और उन्होंने एतराज़ किया कि हमें जो है माइनॉरिटीज़ राइट दिए जाए, तो उस वक्त भी डॉक्टर साहब ने ये किया था। अब वर्ल्ड वाइड जो है वो डॉक्टर साहब अपनी जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। उसके लिए ये कि क्योंकि तहरीक जो है वो हमारी उसी तरीके से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हुकूमतों ने आज तक कोई कादियानियों के हवाले से या कादियानियों के खिलाफ या कादियानियों के हवाले से किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। यानी 1973 से लेके आज तक कादियानियों के हवाले से कोई हमारे यहाँ जो सरकारी सतह पे कोई काम नहीं। सिर्फ एक कोई रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी बनाई गई थी पिछले दिनों में, और उसमें भी कोई खास नहीं काम किया गया। हमारे यहाँ ये कोशिश ये होनी चाहिए कि कादियानियों के हवाले से लिटरेचर जो है हमारा या स्कूल्स के अंदर वो अवेयरनेस देनी चाहिए। जो आने वाली नस्लें जो कादियानियों की हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। उनकी फिर
ان کو بکس پڑھائی جائیں, دکھائی جائیں. جو روحانی خزائن کی بک ہے قادیانی کی, اس کے اندر اس نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا کیا اس نے 11-12 دعوے جو 13 اس نے کیے اپنے اس کے نبی ہونے کے, تو اس چیزوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے. تو ہماری انشاءاللہ اسٹرگل ہے. یورپ کے اندر بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بکس کے اندر بھی بہت سارا کام کیا ہے اس کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے. یہ کتنے نقصان دہ ہیں پاکستان اور اسلام کے لیے؟ پاکستان کے اندر تو بہت نقصان ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر آپ بھی, کیونکہ آپ میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اب بھی ان کی کم از کم 200-250 جو ہے وہ ویب سائٹس جو ہے وہ بھی آپریٹ ہو رہی ہیں قادیانی احمدیہ مسلم کے نام سے, ابھی بھی آپریٹ چل رہی ہیں, ان کی ویب سائٹس چل رہی ہیں. تو کسی حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں. عمران خان صاحب بھی پچھلے 4 سال گزار کے گئے, ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی, کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں, کسی نے بھی آج تک اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے. وہ ربوہ سے لے کے سرگودا تک انہوں نے زمینیں خرید لی, اور وہ یورپ میں تو سب سے زیادہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے, بہت کچھ ان کے پاس, وہاں سے پیسہ وہ بھیجتے ہیں اور یہاں پہ اپنے جائیدادیں بناتے جا رہے ہیں. تو ان کو اپنے علاقہ میں آ کے آپ نے ملک صالح محمد کنجیال کو یاد کیا ہوگا, آپ کے ماموں بھی ہیں, ہمارے علاقے کی شخصیت بھی ہیں, تو آپ نے اپنی فیملی میں, اپنے علاقے میں ان کی کیا کمی محسوس کی ہے؟ کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے. ماشاء اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے جو بڑے بھائی تھے ملک عطا, اصل میں انہوں نے سب سے پہلی اسٹرگل تو انہوں نے کی تھی سسٹم کے خلاف, کیونکہ ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے. ابھی بھی اب دوبارہ یہی جاگیردارانہ نظام کے اندر ہی ہم لوگ پھنس چکے ہیں اس طرح. تو یہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف, اس سردارانہ نظام کے خلاف انہوں نے اسٹرگل کی تھی اس دور میں. پھر اس کے بعد ملک صالح محمد کنجیال صاحب نے اپنی اسٹرگل کی اس سسٹم کے خلاف, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو وڈیرائزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اس وقت. تو ان عام جو سادہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, وہ بہت کی انہوں نے کوشش. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر اب وقت کبھی کبھی بدل جاتا ہے, پلٹا کھاتا ہے, پھر وقت دوبارہ آ جاتا ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اپنا فیوچر بہت مستقبل بہت روشن دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں, اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کس خاندان کا بندہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہو, یا ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو. ایم پی ایم ایل اے کے لیے کوئی ہمارے یہاں یہ کرائٹیریا کسی خاندان کا نہیں ہے, کسی بھی خاندان سے ہو, لیکن عوام کے حقوق اور عوام کے جو رائٹس ہیں, بیسک بنیادی رائٹس ہیں, ان کے اوپر اگر وہ کام کرے گا, نہ وہ ہمارا ماموں ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو یا کسی اور کا ہو, گجار فیملی سے ہو, بنیال سے ہو, ترا سے ہو, یا کوئی عوام فیملی سے بھی ہو جائے, اس سے کوئی ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ اگر عوام کے حقوق کے لیے وہ اگر اسٹرگل کر رہا ہے اور عوام کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی ہے, تو اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے ہمیشہ. ہماری تو کوشش رہے گی انشاءاللہ. باہر کے ملک میں آپ رہتے ہیں, وہاں پر آپ نے اپنے بچوں کو روحانی تعلیم سے روناش کروایا, آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ ہماری کیا اس طرح سے نماز کے بارے میں, قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کوئی مدرسہ وغیرہ ان کو آپ نے جوائن کروایا, بچوں کو کیا سکھایا آپ نے؟ جی ماشاء اللہ, میرا ابھی بیٹا تھوڑا چھوٹا ہے, ابھی اسکول ابھی نرسری میں اسٹارٹ ہوا ہے, تو ابھی اس کا اسٹارٹ ابھی کروانا ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ 1 سال کی ہے. جی ناظرین, میں بات کر رہی تھی بھائی ثناء اللہ کنجیال کے ساتھ. ان کے ساتھ ہماری بہت خوشگوار جو ہے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں ہم نے جو باتیں وہ اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی, انہوں نے وہ ہم نے ان سے جو ہے کیمرے کے سامنے نکلوائی, ان کے بات کروائی. جو اپنی عوام, جو بہت سارے لوگ ہیں, ٹائم ان کے پاس شارٹ تھا, تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نہیں مل سکتے تھے, تو انہوں نے کیمرے کے ذریعے اپنی عوام, اپنے قائد آباد کے لوگوں تک یہ آواز اپنی پہنچائی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح ینگ جنریشن میں یہ ہے, اسی طرح ہماری قائد آباد عوام کے جو لڑکے ہیں جتنے بھی, وہ اسی طرح بات کرنے میں دلیر ہوں اور اپنا جو ہے سمجھوتا کرنے میں نہ رہیں, بلکہ اپنا آگے بڑھنے کی لگن رکھیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اسی طرح بہادری کے ساتھ بات کریں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے. ماریہ زیلدار, زین نیوز.